مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ مسجد قباء میں اگر آپ چل کے وہاں جائیں اور 2 رکعت پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے آپ اور چاہے 100 نفل پڑھتے رہیں لیکن ثواب وہی عمرے کا ملے گا۔ حرم کی حدود جو ہے نا میرا بھائی، وہ تو بہت ہے۔ تب مسجد عائشہ بھی ایک حد ہے، جیرانہ بھی ایک حد ہے، ایک ابوذر چوک بھی حرم ہے، لیکن نماز تب ہوگی جب صفیں نظر آئیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ بھئی یہ تاریخی باتیں ہیں کہ اس نے وحشی سے یہ طے کیا تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور کلیجہ نکال کے لے آؤ، تو وہ لے آیا اور اس نے چبایا غصے میں، دشمنی میں آ کر۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اسی وحشی نے جہاں حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کیا، وہیں مسیلمہ بن الکذاب کو بھی قتل کیا۔ حسب عادت داڑھی میں ایسے ہاتھ پھیر آدھے کو بال گر کے کچھ نہیں ہوتا ہے، خود نہ کھینچتے رہو کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بچے گا ہی کچھ نہیں۔ انڈیا میں اس وقت صوبہ اتراکھنڈ میں ہندوستانی پولیس مسلمانوں کو گھروں سے نکال کے قتل کرتی ہے اور ان کو دہشت گرد اور خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، اور ان ظالموں پر تو اپنی قدرت سے بدلہ لے۔ عمرے کا طواف شروع کرتے ہوئے میں نے زبان سے نیت نہیں کی۔ میرا بھائی گزارش ہے، وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ طواف، پھر صفا مروہ پہ رک کے اشارہ بھی کیا، حجر اسود پر، یہی نیت تو ہوتی ہے، تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ زبان سے ہو۔ اگر کسی کی بیماری یا سستی کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں تو قضا کریں۔ قضا جو ہے فرض کی ہوگی اور واجب کی، یعنی فرضوں کی اور اس کے بعد وتر کی، سنت نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ ایک خطیب کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ علماء نے تو بڑی بڑی شرطیں لکھی ہیں کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کا خود چہرہ ٹھیک ہو، اور اس کی قوت مردمی بڑی مضبوط ہو۔ کیا ماننا تھا کہ دوسری جگہ گناہ نہ کرے، یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی نمازیں پڑھاتا رہے اور لوگوں کے گھروں میں پیر بن کے بیٹھا رہے۔ جو تولی ہم نے احرام میں باندھے ہیں ان کو کفن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ عمرے میں طواف کی نماز بھول گیا، احرام کھول کر بعد میں پڑھی، کوئی واجب نہیں۔ ایک طواف کا ثواب ہے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر۔ بہرحال بینک سے کوئی سود نہ لیں۔ طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض میں بھی نہ ہو، حمل میں بھی نہ ہو، اور
طہر کے بعد بھی 2-3 ہفتے گزرے ہوں پھر ایک طلاق دیں. میں یہاں ہوں، لڑکی پاکستان میں ہو تو آپ ٹیلی فون پہ بھی دے سکتے ہیں طلاق. پاکستان میں ماتم کمیٹی بنائی جائے، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. عثمان محمد ریاض کے لیے اللہ کوئی اچھا اور نیک رشتہ عطا کرے. حرم پاک میں نماز جنازہ میں یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. تو ہم پڑھتے ہیں وہی اللہ من نستعین بک واستغفرک واتوکل، دونوں حدیث میں موجود ہیں. میرے گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، بیوی سے بھی نہیں بنتی. 2 رکعت نماز پڑھ کے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس کے بعد یا لطیف و یا ودود 129 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں. خضر مصطفیٰ ہندوستان میں اللہ کاروبار میں برکت دے. حافظ محمد فیروز شعیب اللہ ان کی والدہ کو صحت دے اور کاروبار میں ترقی دے. میں افریدی یو پی سے ہوں. میری بہن کو کئی سالوں سے جادو کا اثر ہے، تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور پھر ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. انشاءاللہ 11 دن میں سب جادو وادو نکل جائیں گے. میرا نام ادیب لیاقت، آزاد کشمیر سے ہوں. دعا کریں کہ میری شادی جلد ہو جائے. میری اپنی تو ہوئی نہیں، شاید تمہارے لیے دعا لگ جائے. اگر میں اپنے لیے تو کرتا ہوں گا نا، لیکن وہ تو نہیں لگی. میرا دوست طارق صدیق امریکہ میں ہوتا ہے. اللہ بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ان کو بیٹا بھی عطا فرمائے. گل احمد آزاد کشمیر سے عرض کر رہا ہوں کہ میری اہلیہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اس سال دارالعلوم سے عالم بننے کا ارادہ ہے، اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں. میری خالہ کا نام نگہت ہے اور خالو کا نام اعظم ہے، اللہ ان کو اولاد دے. میرے بھائی کا نام پتہ نہیں محسن ہے، اللہ اس کو بھی اچھا رشتہ عطا فرمائے. میرا نام معاذ ہے اور میں یو پی مظفر نگر سے ہوں. میری والدہ کے کمر اور پیروں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں کچا کھو سے ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے والدین اور ان کی بخشش، آمین. محمد شہباز خانے وال سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ مغفر ہو ورحم ہو. ساجد محمود اور طاہر محمود کی والدہ فوت ہوئی، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ موسیٰ اور کاشف کی مالی حالت بہتر بنائے. اللہ شوگر سے اور آنکھوں کی بیماری سے، ہر بیماری سے بچائے. میں محمد شعیب اسلام آباد سے ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے. میرا تعلق شور کوٹ سے ہے،
میرے بھائی عامر شہزاد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ قاضی عبد الرحمن کشمیر سے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ساری دعائیں منظور فرمائے۔ میرا نام نگار محمد ہے، میرے بیٹے کا دماغی توازن کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جامعہ بدریہ تعلیم القرآن گجرات کے اساتذہ طلباء کا سلام بھی قبول، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کامیاب کرے۔ خاران راسکو سے تعلق رکھنے والا شہید صدام حسین بولان میں شہید ہوا، دعا کرے اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا نام شاہ علی خان، میں بھی 10 سال سے بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حکیم عبد الماجد چھتیس گڑھ انڈیا، مدینہ منورہ میں کھجور کی دکان کرنا چاہتے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ حافظ طاہر صاحب بصرے والے، وہ فالج زدہ ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی سراج الدین صوبان سلمہ، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ صغیر احمد 9 سال ہو گئے شادی کو، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ محمد ناصر ملتان سے، اللہ آپ کی والدہ بیمار ہیں، شفا عطا فرمائے۔ قیام الدین کو 5 سال ہو گئے شادی کیا ہے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے بھائی کے گردے خراب ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے ایک بڑے ہی قریبی اور پیارے دوست ہیں مولانا غلام محمد استانوی، ان کو بھی دونوں گردوں کی تکلیف ہے، دعا کریں کہ انہیں متبادل گردے بھی مل جائیں اور اللہ شفا کا ذریعہ بھی بنائے۔